السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ محمل بامشکل اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ شکر تھا کہ اس نے توازن برقرار رکھ لیا تھا، ورنہ ایک بار پھر سے ایان خان زادہ کے غضب کا شکار ہو جاتی۔ جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اسے کچھ نہ کچھ سننے کو مل ہی جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے وبال پر قابو پایا تھا۔ اس کا رخ چھت کی طرف تھا۔ پتنگ کا سیزن چل رہا تھا۔ اس کے سب کزنز حویلی کی چھت پر موجود پتنگ اڑا رہے تھے۔ اس کو چھت پر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود چھپتے چھپاتے جب وہ وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے فیورٹ کزن پر پڑی، جو کہ اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ زیان نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ غصہ کریں گے۔ ارے تمہارے بھائی سے کون ڈرتا ہے؟ اور مجھے اس کے غصے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بہت دیکھے ہیں میں نے اس کے جیسے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بھائی کے سامنے تو تمہاری زبان نہیں چلتی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تھوڑا لحاظ تو بنتا ہی ہے، اس نے شدید انداز میں کہا۔ مجھے بھی پتنگ اڑانی ہے، خاموشی سے سائڈ پر بیٹھ جاؤ اور مجھے پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھو۔ تم نے پھر سے اسے اوپر بلا لیا۔ آغا جان کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ وہ اپنے قدموں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کی عمر کل ہی 18 برس ہوئی تھی اور آج وہ خود کو دنیا کی مہان ترین عورت تصور کر رہی تھی۔ صبح ہی آمنہ بیگم نے اس کو ریئلٹی چیک دیا تھا کہ تم نے 18 کا ہو کر کوئی بڑا مارکا نہیں مارا۔ 18 کا ہو کر بھی تمہارا دماغ وہی 12 سال کی بچی جتنا ہی ہے، اور کام کاج کو پوچھو تو ہر کام میں نل۔ اماں جان، آپ کیوں ہر جگہ پر میری برائیاں شروع کر دیتی ہیں؟ دراصل انہوں نے یہ بات اس کی پھپھو جان کے سامنے کی تھی، جو اس کی ہونے والی ساس بھی تھی، تاکہ تم میں ذرا سی عقل آ جائے، ذرا سی غیرت کھا لو اور ہوش کے ناخن لے لو۔ محمل نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ آمنہ بیگم نے اس کو بیلن مارنا چاہا، مگر وہ فوراً سے کچن سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز اس وقت پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ جب کہیں بھی دل نہ لگا تو چھت پر چلی آئی تاکہ اپنے باقی کزنوں کو پریشان کر سکیں۔ اچھا صرف مجھے ایک بار اس کو پکڑنے دو، وعدہ کرتی ہوں کہ 2 منٹ کے اندر واپس کر دوں گی۔ محترمہ، اگر آپ کو کسی نے بھی دیکھ لیا تو شامت میری آ جائے گی۔ زیان نے اسے آنکھیں دکھائیں، مگر وہ کہاں سنبھلنے والی تھی۔ کیا تم میرے دوست نہیں ہو؟ اس نے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دی۔ زیان نے نہ چاہتے ہوئے بھی پتنگ کی ڈور اس کے حوالے کر دی۔ ایان صاحب، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے گھر کی عورتوں کو بھی پتنگ بازی کا شوق ہے۔ تلخ لہجہ اور تلخ آوازیں سن کر ایان نے بے ساختہ ایک نگاہ چھت پر ڈالی، جہاں پر وہ نادان لڑکی ہر چیز سے مکمل طور پر انجان پتنگ اڑانے میں مصروف تھی۔ قریب کھڑا زیان اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے کھڑا اس کی منتیں کر رہا تھا۔ بی بی، خدا کا واسطہ ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس حویلی سے باہر نکلوانے کا ارادہ رکھتی ہوں؟ ایان اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو کچھ معاملات پر ڈسکشن کرنی تھی۔ وسیم، جو کہ ایان سے بہت زیادہ جیلس ہوتا تھا، اسے ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ ابھی اس کے اوپر چوٹ کر رہا تھا۔ تم لوگ مجھے صرف 2 منٹ دو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس کا رخ چھت کی طرف تھا۔ تمہیں ذرا بھی شرم حیا باقی بچی ہے؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایان بھائی، اپنی بکواس بند کرو، ابھی اور اسی وقت نیچے جاؤ۔ اگر تمہاری سسرال والوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو تو شادی ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دیں گے۔ ایان نے نہ چاہتے ہوئے بھی سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ زیان نے ایک رحم بھری نگاہ اس کے پشت پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ایان اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم یہ سارا ڈرامہ چھوڑ کر نیچے ڈرائنگ روم میں، اور میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جانتا تھا کہ ایان کیا بات کرے گا، یہی کہ اب زیان کو اگلے 2 ہفتوں تک حویلی سے پاکٹ منی نہیں ملے گی، اور یہی سزا اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی۔ میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس کو یہاں پر بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کب بلایا تھا؟
وہ خود ہی آ گئی تھی، اب کیا میں اسے انکار کر دیتا؟ ضیاء نے برا سا منہ بنایا تھا۔ پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہے، ساری آتے ہی لڑکوں والی ہیں۔ تم نے ہی اس کا زیادہ دماغ خراب کیا تھا۔ بچپن میں تم ہی اسے لڑکوں کے کپڑے پہنا کر ہر جگہ اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اثر تو دماغ پر رہ ہی جاتا ہے۔ تم خاموشی سے پتنگ اڑاؤ ورنہ پتنگ کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی کاٹ دوں گا، غصے سے کہتا وہ بیسی نہیں اتر کر نیچے چلا گیا تھا۔ ایان نے اس کا بازو لاؤنج میں جا کر چھوڑا تو وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ آمنہ بیگم نے یہ دیکھا تو بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ایان بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بچی ہے وہ، اپنی بیٹی کو اس حالت میں وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زبان پر شکوہ آ گیا تھا۔ اس سے پوچھیں کہ یہ چھت پر پتنگ اڑا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ باہر لان میں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ کسی قسم کا ڈرامہ یا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ جو بولنے پر آیا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر سسکنے لگی تھی۔ اگلے 3 دنوں تک یہ حویلی سے باہر نہیں نکلے گی۔ اس کو اس کے کمرے میں ہی بند کر دیں، بلکہ ایسا کریں کہ اس کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیں تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ کل کو اس کے سسرال والوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہمیں ہی آ کر باتیں سنائیں گے۔ اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم سے کم آغا جان کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ تم لڑکی ہو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ تمہاری کچھ حدود ہیں اور ان حدود کو تم نہیں توڑ سکتی ہو، اور اگر توڑنے کی کوشش کی تو سزا ملے گی، اور مجھے یقین ہے کہ حویلی والوں کی دی ہوئی سزا تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ اسے بہت کچھ سمجھا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں چھت پر جانے کی؟ پتہ ہے نا کہ اسے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے میں نے کہ اس طرح سے بچگانہ حرکتیں مت کیا کرو، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ذلیل کرواتی ہوں۔ امی، وہ ہوتا کون ہے میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے والا؟ وہ اس گھر کا بڑا ہے اور گاؤں کا سردار ہے۔ انہیں کہیں کہ اپنی سرداری کہیں اور جا کر دکھائیں۔ ہمیشہ مجھ پر ہی غصہ کرتے رہتے ہیں۔ مفت میں جو مل گئی ہوں، فضول باتیں مت کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب جب تک وہ حویلی میں ہے اس کے سامنے مت آنا، ورنہ اس کا غصہ پھر سے تازہ ہو جائے گا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ان کے سامنے جانے کا، بلکہ جب میں انہیں دیکھتی ہوں تو میرا دماغ غصے سے گھوم جاتا ہے۔ فضول انسان کہیں کے۔ منہ ہی منہ میں بربراتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایان خان اس کے تایا جان کا بیٹا تھا جو یہ 2 سال پہلے ہی اپنے ملک واپس آیا تھا۔ سب کزن اس کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ اس کو پیار میں دھوکہ ملا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ چڑچڑا بن گیا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو بھی ایان کی ذات میں کافی دلچسپی تھی۔ اس نے 2-3 بار پتہ لگانے کی کوشش کی، مگر ایان نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ اس دن کے بعد وہ ایان خان کی دشمن ہو گئی تھی۔ اچھا ہی ہوا جو اس کی شادی نہیں ہوئی، ورنہ اس کی بیوی تو اس کے موڈ سوئنگز ہینڈل کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اس عورت کو اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بچا لیا ہے۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی بولے چلی جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بیچارے کو اتنی بدوائیں دے رہی ہوں؟ بدوائیں نہیں دے رہی، بلکہ اس عورت کی حق میں دعائیں کر رہی ہوں جو اس کا نصیب بننے والے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کا نصیب بن جاؤ۔ توبہ کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ نورین کھل کے ہنسنے لگی۔ میری تو منگنی ہو چکی ہے، اس نے دوپٹہ اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا منگیتر بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، اکھڑ مزاج کہیں کا۔ اس سے زیادہ فضول انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ خبردار جو تم نے میرے منگیتر کے خلاف کوئی بھی بات کہی۔ ویسے اگر میں تمہیں آپس کی سچی بات بتاؤں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ نورین کیا بات کرنے والی ہے، لیکن اس کے منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نورین تیزی سے اپنے بیڈ سے اتری اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی بات کہنا نہیں بھولی تھی۔
سوچو کہ اس کی جگہ ایان سے تمہاری شادی ہو جائے۔ اس نے ایک زوردار کوشن اٹھا کر دروازے پر پھینکا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دانت کچکچانے لگی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے اس کے منگیتر کا فون نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اسے منگیتر سے باتیں کرنا پسند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی مضبوط رشتے کے بعد ہی وہ اسے اپنے دل کا حال بتائے، اور کچھ وہ لاپرواسی بھی تھی۔ جب بھی اس کے منگیتر کی کال آتی تھی تو وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ اس کو شدید بھوک کا احساس ہوا۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئی، کیونکہ کچن نچلے پورشن پر تھا۔ پوری حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا اور خود ہی چلا اٹھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا تھا۔ اس کے بعد وہ رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ماسک کے بارے میں تو وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اب وہ کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یا میرے اللہ، ایک تو میری عادتیں بھی خراب ہیں، اگر اسی طرح سے چلتا رہا میری سکن کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس کو احساس ہوا تھا کہ ماسک لگائے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، جبکہ یہ ماسک صرف اور صرف 15 منٹ لگانے کے لیے تھا۔ خیر، اب کھانا کھانے کے بعد ہی جا کر منہ دھوں گی۔ وہ کچن کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اسے کھرکھراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ حد سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ اسے بھوتوں سے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ کل دن کے وقت اس نے اپنی کزن کے ساتھ ایک ڈراؤنی مووی دیکھی تھی۔ اس کے بعد وہ ہر جگہ پر اپنی کزن کو لے کر ہی جاتی تھی، لیکن اب چونکہ اس کی کزن اپنی امی کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے اسے اکیلے ہی آنا پڑا تھا۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا۔ جب کھرکھراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تو وہ اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ایان خان، جو کہ کچن کی دوسری طرف موجود تھا اور اپنے لیے کھانا نکال رہا تھا، جانی پہچانی آواز سن کر اس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی ڈر رہی ہے اور اسے اب مزہ بھی آنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹا، وہ اس کے بے حد قریب موجود تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر چلائے تھے۔ وہ ایان کو وہاں پر دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اور ایان اس کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی آواز کا گلا گھونٹا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو اس وقت کمرے سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی تو ڈر گئے تھے۔ اس نے ایان کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا اور دوبدو جواب دیا۔ تم اپنی اس بدتمیزی کی وجہ سے کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جلاد کہیں گے۔ جاؤ، جا کر اپنا منہ دھو۔ چڑیل بن کر گھوم رہی ہو، کسی اور نے دیکھ لیا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ ایان کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماسک خشک ہو جانے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ ڈراؤنا نہیں بلکہ کیوٹ لگ رہا ہے، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہیں۔ جب اسے احساس ہوا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ ایان بھی سنبھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جلدی سے میرے لیے بھی کھانا گرم کرو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی اور اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ جب تک وہ کچن میں کھڑی رہی تب تک ایان اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ تمہاری خالہ جان کا کہنا ہے کہ وہ جلد از جلد رخصتی کروانا چاہتی ہیں۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے تمہاری اسٹڈی، مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اگر وہ کہتی ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ وہ بارات لے کر آ جائیں۔ لڑکی، شرم حیا نام کی چیز ہوتی ہے۔ مگر مجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے دوبدو جواب دیا۔ ایان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم آگے ایڈمیشن لینا چاہو تو تمہاری خالہ سے میں بات، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ وہ چمچ سے اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حیرانگی سے بولی تھی۔ ایان کا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا تھا۔ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے گی، آرام سے سکون سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ شادی کے اگلے ہی دن ہنی مون بنانے کے لیے
کشمیر جاؤں گی، اماں تو ویسے بھی کہیں جانے نہیں دیتی۔ وہ نادان لڑکی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر پٹر پٹر بولے چلے جا رہی تھی۔ ایان نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ ایان نے اسے بارہا سمجھایا تھا کہ جب بھی بولو پہلے سوچا کرو پھر بولا کرو، یوں بے وقوفوں کی طرح شروع مت ہو جایا کرو، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں کسی کی باتوں کو خاطر میں لانے والی تھی۔ خیر میں نے ان سے بات کر لی ہے کہ جب تک تمہارے FSC کے پیپر نہیں ہو جاتے تب تک وہ تم شادی کا نام نہ لیں، آپ تو میرے پکے دشمن ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ایان خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایان کے دل میں آیا تھا کہ وہ اسے وہیں پر بیٹھنے کی دعوت دے۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹک دیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ محمل کی اپنی خالہ زاد سے منگنی ہوئی تھی۔ منگنی کے شروع کے دنوں میں وہ اس سے بہت باتیں کرتی تھی، لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ جتنی باتیں کرتے ہیں اسے ڈبل لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس نے باتیں کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کو یہ بھی لگنے لگا تھا کہ اس کا منگیتر اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، صرف یہی ہے جو بولتی رہتی ہے۔ اگلا دن بہت ہی روشن اور خوشگوار تھا، لیکن تھوڑی سی دیر میں موسم خراب ہو گیا۔ آسمان پر کالے بادل چھانے لگے تھے۔ واو یار، کتنا پیارا موسم ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھومنے کے لیے چلنا چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سے نورین کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی، پھر اس کا دماغ کھانے لگی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ویدر فورکاسٹ دیکھو، تھوڑی ہی دیر میں طوفانی بارش شروع ہو جائے گی۔ تم چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرانے لگتی ہو۔ محترمہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ بارش کے بعد گاؤں کا کیا حال ہو جاتا ہے، جگہ جگہ پر کیچڑ ہو جاتی ہے، اور ماما بھی ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ماما سے اجازت لو؟ بس ہم دونوں ہی جائیں گے، بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارا کچومر بنا دیں گے۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ بھی منہ بنا کر بستر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ یار میں بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں، اپنے منگیتر سے بات کر لو۔ کل بھی اس کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ہر حال میں محمل سے بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑا سا پریشان بھی نظر آ رہا تھا۔ نورین سچ کہہ رہی تھی، کیونکہ کل اس کے منگیتر کی نورین کو کال آئی تھی۔ چھوڑو یار، مجھے ان فضول چکروں میں نہیں پڑنا ہے۔ اگر اسے کوئی کام ہوا تو وہ اماں کو بتا دے گا۔ تم سے زیادہ کم کل لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ کم عقلی نہیں بلکہ عقل مندی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے جو اپنے منگیتروں سے زیادہ باتیں کرتی ہیں، شادی کے بعد وہی مصیبت اٹھاتی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی شادیاں زیادہ چلتی ہیں۔ لیکن بات سننے میں کیا جاتا ہے، محمل کہاں کسی کو خاطر میں لانے والی تھی، وہ وہی کرتی تھی جو اس کا دل چاہتا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی وہ نیچے چلی گئی۔ سامنے اسے زیان کھڑا نظر آیا۔ واو زیان، کتنے پیارے لگ رہے ہو، اسے اونچی آواز میں زیان کی تعریف کی تھی۔ ایان جو کہ گھر والوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کی بے باکی پر سر نفی میں ہلا کر رہ گیا، جبکہ زیان بلش کر گیا۔ تم شرماتے بھی ہو؟ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ وہ فوراً سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ زیان، وہ اصل میں میرا آئس کریم کھانے کا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے، مگر کوئی بھی مجھے لے کر نہیں جا رہا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، چلو میں تمہیں کھلا لاتا ہوں۔ زیان نے کھلے دل سے اس کو آفر دی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ ہاں، میں ویسے بھی شہر جا رہا ہوں، وہاں میں نے اپنے لیے کچھ شرٹس خریدنی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، ہمیں تمہیں شاپنگ بھی مدد کروں گی، تم بس 2 منٹ انتظار کرو، اپنی چادر لے کر آتی ہوں۔ کپڑے اس نے اچھے خاصے پہنے ہوئے تھے، بس چادر کی کمی تھی۔ وہ بھاگ گئی اور کالی چادر لے کر آ گئی۔ کالی چادر کے حالے میں اس کا چہرہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ ایک تو اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور پھر اس کا حسن، دونوں بہت ہی زبردست انتظار پیش کر رہے تھے۔ زیان نے جب اس کو دیکھا تو اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ چچی جان نے تمہاری منگنی کرنے میں بہت جلد بازی کر دی ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے دل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔
سچی یار، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، مگر اب کیا کر سکتے ہیں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ چلو تم فکر مت کرو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ کہاں پر جا رہے ہو تم؟ ایان ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ میں آئس کریم کھانے کے لیے جا رہی ہوں، اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ ایان بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اس کے ساتھ ہوں۔ ایان نے زیان کی آنکھوں میں دیکھا جو کہ اس کا کزن تھا۔ موسم بہت خراب ہے، تھوڑی دیر میں طوفانی بارش شروع ہو جائے گی۔ فکر مت کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ویسے بھی پچھلے ایک ہفتے سے یہی کچھ چلا آ رہا ہے۔ میں نے کچھ ماڈل پیپرز بھی لینے ہیں جن سے میں پیپرز کی تیاری کروں گی، اس نے ایک اور بہانہ بنایا تھا۔ ایان نے گہری سانس خارج کی۔ آمنہ بیگم نے بھی ایان کو کہا کہ ان دونوں کو جانے دو، دونوں سمجھدار ہیں۔ ایان نے جس نظر سے آمنہ بیگم کو دیکھا تھا وہ بری طرح سے بکھلا گئی تھی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا، وہ چھوٹے بچوں کی طرح ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ وہ زیان کو اپنے بھائیوں جیسا ہی سمجھتی تھی، اتنی چھوٹی سی چھوٹی بات اس سے شیئر کرتی تھی، وہ بھی اس کی ساری باتیں بہت ہی غور سے سنتا تھا اور پھر اسے اچھے دوستوں والا مشورہ دیتا تھا۔ اکثر اپنے مسئلے لے کر بھی اس کے پاس آتا تھا، جانتا تھا کہ وہ کوئی بھی اچھا ڈھنگ کا مشورہ نہیں دے سکتی، مگر دل کی بات کہہ کر وہ اپنا غم ہلکا کر لیتا تھا۔ سب سے پہلے وہ دونوں آئس کریم کھانے کے لیے گئے تھے۔ زیان کو جو خبر ملی تھی اس کے بعد وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس کو پتہ چلا تھا کہ محمل کے منگیتر نے امریکہ میں دوسری شادی کی ہوئی ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھا، وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک اس نے یہ بات محمل کو بھی نہیں بتائی تھی۔ خالہ جان اگلے ہفتے تمہاری رخصتی کی ڈیٹ مانگ رہی ہیں، میں نے تو کہا ہے دے دو۔ کیا تمہیں سرمن سے محبت ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر میں نہیں جانتی کہ میں اسے پیار کرتی ہوں یا نہیں۔ اگر کبھی تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہارا منگیتر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میرا نظریہ لوگوں سے تھوڑا چینج ہے۔ میری یہ سوچ ہے کہ جس طرح کی میں ہوں مجھے ویسا ہی انسان ملے گا۔ اگر میں اچھی ہوں، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، تو مجھے ویسا ہی شوہر ملے گا۔ یہ سن کر وہ چپ کر گیا تھا اور دوبارہ سے آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس دن زیان نے اس کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اپنی کلاس فیلو سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا، مگر جانتا تھا کہ برادریوں کا فرق آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی شادی ناکام ہو سکتی ہے۔ محمل نے اس کو تسلی دی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن وہ لوگ زیان کی محبت کے گھر بھی گئے تھے۔ وہ ایک بہت بڑی اور ایلیٹ کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ دوستوں سے ملنا ملانا اس کے لیے بہت ہی معمولی سی بات تھی۔ زیان نے اور محمل نے ایک گارڈ کو یہی بتایا تھا کہ وہ عائشہ کے دوست ہیں۔ جب وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر زیان کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کے بارے میں اسے پتہ چلا تھا کہ یہ سرمد کی بیوی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی موجود تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دونوں بچوں کی شکل بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ تمہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ بچے میرے منگیتر کی طرح لگتے ہیں؟ محمل کی نظریں بہت تیز تھیں۔ اس نے دھیمی شرارتی انداز میں زیان سے کہا تو اس کو کھانسی شروع ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس کی کمر پر زور زور سے ہاتھ مارا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، مگر تمہاری سہیلی، اس کو چھوڑ دو، اس کو اگنور کرو، میں پھر کسی دن آ کر اس سے مل لوں گا۔ جس تیزی سے وہ آئے تھے اتنی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔ جب وہ اپنی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اس کا موڈ کافی حد تک خوشگوار تھا۔ زیان نے نہ صرف اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کی پسندیدہ جگہ پر گھمانے کے لیے بھی لے کر گیا تھا۔ 1 ہفتہ پڑ لگا کر اڑ گیا تھا۔ پہلے اس کی رخصتی اس کے ایگزامز کے بعد کی گئی، مگر اس کی خالہ جان نے شور مچایا ہوا تھا کہ رخصتی جلدی کرو۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا مگر ابھی تک بارات کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔
کیا میرا دولہا بھاگ گیا ہے؟ اس نے اپنی قریب بیٹھی نورین کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ غصے سے اس کو گھورنے لگی۔ اگر شکل اچھی نہ ہو تو انسان کو بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ خبردار جو تم نے میری شکل کو کچھ کہا۔ اس وقت میں دنیا کی حسین ترین عورت لگ رہی ہوں، وہ آنکھیں ٹمٹماتی ہوئے بولی۔ حسین تو وہ بے تحاشا لگ رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اسی وقت ہی اس کی خالہ جان کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ زیان نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف ڈرامہ تھا۔ خالہ جان اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی کر رہی تھیں اور سرمد تو یہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ اسی وجہ سے ہی محمل کو کال پہ کالز کیے جا رہا تھا تاکہ اس کو حقیقت بتا سکے، کیونکہ یہ بات وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بلکہ اس نے پہلے سے ہی شادی کی ہوئی ہے۔ زیان نے ان لوگوں کے سر پر بمپ ہو رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ! اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی واویلا مچاتی، نورین نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے اور اس کو گھورنے لگی تھی۔ باقی سب مہمان بھی حیران تھے۔ آہستہ آہستہ ان مہمانوں کو وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ آغا جان اپنے سب سے بڑے پوتے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایان خانزادہ ان کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو۔ نہیں آغا جان، اس کے لب پھڑپڑائے تھے اور اس کا سر تیزی سے نفی میں ہلا تھا۔ لیکن قربانی کا بکرا ہر حال میں اسی کو ہی بننا تھا۔ کبھی تو تم نے شادی کرنی ہی تھی، تو ابھی کیوں نہیں؟ آغا جان خدا کا خوف کرے، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ مرد اور عورت میں عمر کا اتنا فرق میٹر نہیں کرتا ہے، اور مجھے پتہ ہے صرف تم ہی ہو جو اس کو خوش رکھ سکتے ہو۔ میں تو پہلے یہی چاہتا تھا کہ محمل کی تم سے شادی ہو جائے تاکہ وہ ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ آپ کو صرف اور صرف اپنی فکر ہے، کسی کو میرا خیال نہیں ہے۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں بھری جوانی میں گنجا ہو جاؤں؟ وہ کم عقل اور نادان ہے، اس نے مجھے تگنی کا ناچ نچا دینا ہے۔ دادا جان، میں اپنی جوانی پر اس طرح کا کوئی بھی ظلم ہونے نہیں دوں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو آغا جان نے بھی اسے صاف صاف سمجھا دیا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور ہماری عزت کو نہ بچایا تو تم اس حویلی سے جا سکتے ہو۔ تمہارا یہاں پر موجود کسی بھی قسم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں، تم بھی تو غلط کر رہے ہو۔ آپ جب خاندان کی عزت بچانے کا سوال آیا ہے تو زیان بھی تو ہے، وہ کم عقل ہے، اس کی طرح ہی بے وقوف ہے۔ اگر دونوں بے وقوف اکٹھے ہو گئے تو تباہیاں ہو جائیں گی۔ ان دونوں کو ہی کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ تم سمجھدار ہو، اس چھوٹی سی لڑکی کو سنبھال سکتے ہو۔ مطلب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حلال صرف مجھے ہی کرنا ہے؟ وہ غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پا رہا تھا۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دلہن کو بھی ڈریسنگ روم میں لے جایا گیا تھا۔ محمل ابھی تک صدمے میں تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا منگیتر اس کے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کرے گا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ٹھیک وقت پر پتہ چل گیا۔ تمہیں یہ ٹھیک وقت لگ رہا ہے؟ میں دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں، اور میرے شوہر صاحب ہیں جو کہ اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ بیوی بھی وہ جس کے گھر میں ہم چائے پینے گئے تھے۔ زیان نے اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے اپنا سر اٹھا کر زور سے زیان کے سر پر مارا۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیا مجھے ساری دنیا کے سامنے رسوا کرنا ضروری تھا؟ اللہ اللہ، اب کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا؟ کیا میں ساری زندگی کنواری مر جاؤں گی؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے چینی سے بولی تھی۔ بس کر جاؤ، کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ آغا جان نے تمہارا بندوبست کر دیا ہے۔ اس کی دوسری کزن مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہوئی۔ کس طرح کا بندوبست؟ بھائی ایان صاحب سے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا؟ نہیں، میں تو 100% سیریس ہوں۔ وہ تو تیار بھی ہو گئے ہیں، مطلب میری دعا ساتھ ہوگی۔ نارین انہیں چلاتے ہوئے کہا
اس کا دل کر رہا تھا کہ نورین کے بال کھینچ کھینچ کر اس کو گنجا کرتے. ہائے کاش وہ یہ کام کر سکتی، مگر بے بسی. اور پھر جس انسان سے وہ سب سے زیادہ چڑھتی تھی، جس انسان کے بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، وہ انسان اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہونے والا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر بیٹھے ہوئے تھے، مگر دونوں کے چہرے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے پل میں ہی دونوں رونا شروع کر دیں گے. ایک کو خڑوس شوہر مل جانے پر صدمہ تھا اور دوسرے کو بے وقوف بیوی مل جانے پر صدمہ تھا. آغا جان، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے؟ آمنہ بیگم نے دھیمے لہجے میں سوال کیا تھا. تمہیں کیا میرا فیصلہ کبھی غلط ہوتا دکھائی دیا ہے؟ وہ پورے اعتمادی سے الٹا ان سے سوال کرنے لگی. نہیں تو بس سمجھو کہ یہ فیصلہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور جو کام تمہارے بھانجے نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا حساب تو اسے دینا ہی ہوگا. میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے بھانجے کے کرتوت مجھے ٹھیک نہیں لگتے ہیں. وہ آمنہ بیگم کو ڈانٹنے لگے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی. ان کو اب یہ ہر حال میں کرنا تھا کیونکہ غلطی ساری ان کی تھی. انہوں نے ہی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر جلد بازی میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بہن کو دے دیا تھا. اگر ان کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ اس قدر خطرناک صورتحال بن جائے گی تو وہ ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتی. وہ عروسی جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، دانت کچکچائے وہ دروازے کو گھورے جا رہی تھی. انسان میں ایتھکس نام کی چیز ہوتی ہے، مگر ان کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. کب سے بیٹھی انتظار کر رہی ہوں. میری کمر تو بالکل تختہ بن گئی ہے. اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. اسی وقت ہی دروازہ کھلا اور موصوف اندر داخل ہوئے. نئی نویلی دلہن اس طرح دے پھاڑ پھاڑ کر اپنے شوہر کو نہیں گھورتی. کیا آپ مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ نہیں، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں. خیر، میں نہیں جانتا کہ ہم دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر مجھے اتنا اندازہ ہے کہ تم بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہو. جی میں جانتی ہوں ایان صاحب کہ آپ کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا ہے. آپ تو کسی اور سے عشق کرتے ہیں. ایان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی کیونکہ اس چھوٹی سی لڑکی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا. آج تو یہ بات اپنی زبان سے نکال دی ہے. دوبارہ اس طرح کی کوئی بھی بات مت کرنا. وہ گول گول آنکھیں گھمانے لگی. خیر، میں باہر جا کر سو رہا ہوں. تم ایزی ہو جاؤ. میرے منہ دکھائی کہاں پر ہے؟ اس نے پٹ سے کہا. کون سے منہ دکھائی؟ کس طرح کی منہ دکھائی؟ کل جب سب لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کیا دیا تھا تو کیا انہیں اپنی یہ شکل دکھاؤں گی؟ نہیں، دھلی ہوئی شکل دکھانا تاکہ وہ اگلی بار تم سے سوال ہی نہ کریں. وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا. لڑکی، تم خود ہی مجھے بتاؤ، جن حالات میں ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، کیا ان حالات میں میں تمہیں منہ دکھائی دے سکتا ہوں؟ اور جہاں تک تمہاری شکل کا سوال ہے، یہ تمہیں ہر روز ہی دیکھتا ہوں، مجھے اس میں کچھ بھی خاص نظر نہیں آ رہا ہے. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو گھورے جا رہی تھی. میں جانتا ہوں کہ میں بہت پیارا ہوں. وہ اپنی بیئر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. مجھے ابھی اور اسی وقت میری منہ دکھائی دیں، ورنہ میں ساری حویلی والوں کو بتا دوں گی. کیا بتاؤں؟ کہ تم انہیں یہی کہ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں. میں ابھی اور اسی وقت آغا جان کے کمرے میں چلی جاؤں گی. تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ خبردار جو اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو پھر ٹھیک ہے، مجھے میری منہ دکھائی دے. وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کو اپنی جانب کھینچا. وہ اس وقت اس کے بہت ہی قریب موجود تھی. پھر اس کے بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے ہوگا. کیا تم وہ دینے کے لیے تیار ہو؟ اس کے بالوں کو پیار سے سمیٹتے ہوئے وہ دل فریب انداز میں بولا تھا. محمل کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہو کر بات کریں. میں تو بس تم سے اپنا چھوٹا سا حق مانگ رہا ہوں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم مانگ رہی ہو. تو اب سودا کرتے ہیں. میں تمہیں منہ دکھائی دوں گا. تم مجھے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، محمل نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا. اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے. تم بہت ہی سمجھدار ہو. مجھے امید ہے کہ دوبارہ مجھ سے ضد کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی. اور آپ بہت ہی برے ہیں.
میں صبح سب کو وہ بولنے ہی لگی تھی کہ ایان کی گھوڑی پر خاموش ہو گئی۔ صبح سب کو کیا؟ کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ خروس کہیں کا، وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازنے لگی۔ جانتی ہوئی تھی کہ بہت ہی برا کام ہے، فرشتے لعنت بھیج رہے ہوں گے اس وقت۔ اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، کسی وقت اپنے جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈا کرنا تھا، جو کہ شاید اب ناممکن تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی ڈبی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ ڈبی کھولی تو اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی، کیونکہ اندر بہت ہی قیمتی ڈائمنڈ کی رنگ موجود تھی۔ کیا یہ آپ نے میرے لیے لی ہے؟ نہیں، محلے والوں کے لیے لی ہے، اس نے الٹا جواب دیا۔ تیاری کرو، تمہیں کالج چھوڑنے کے لیے جانا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کرے، کل ہی میرا نکاح ہوا ہے، کون سا تم نے بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے، الٹا میرے سر پر ہی عذاب بن کر نازل ہو گئی۔ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا بلکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ذرا دیکھیں کیا میرا معصوم چل رہا ہے؟ یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ مجھے آپ جیسا مچھر انسان ملے۔ اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے، کبھی کبھار تو یوں لگتا ہے کہ چہرے پر صرف مونچھیں ہی رہ گئی ہیں۔ لڑکی، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے، اور مجھے اچھی طرح سے آتا ہے کہ زبان کو کیسے لگام دینا ہے۔ وہ اس کی خوبصورت چہرے کا نقشہ بگاڑ چکی تھی، اور جن مونچھوں پر وہ برے برے منہ بنا رہی تھی، انہی مونچھوں کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں روب و دبدبا پیدا ہوتا تھا۔ میں کالج نہیں جاؤں گی، ابھی میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، مجھے کچھ دن تو آرام کرنے دیں۔ بہانہ نہیں چلے گا، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے یونیفارم پہن کر نیچے آؤ۔ وہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب وہ پاؤں گھسیٹتی ہوئی، برے برے منہ بناتی ہوئی ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ باقی سب لوگوں نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے محترمہ؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی خوش ہیں۔ نورین نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم میرے ہاتھوں سے کسی دن بہت ہی بری طرح سے پٹو گی، باز آ جاؤ تم، ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ وہ اپنی آواز کو آہستہ رکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی تھی، مگر سامنے بھی نورین بیٹھی ہوئی تھی جو کہ اس کی ہی کزن تھی، کہاں اس کی دھمکیوں میں آنے والی تھی۔ چل اب چلتے ہیں۔ جب وہ ناشتہ کر کے فارغ ہو گیا تو اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، جس نے ابھی تک جوس کے گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ مگر ابھی میں نے ناشتہ، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی بات سنے بغیر ہی وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی جلدی جوس کا گلاس ختم کیا۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، میں نے تم سے معافی مانگی بھی نہیں۔ تم سے معافی مانگنے سے اچھا ہے کہ میں کسی چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ کیا تمہیں میرے مرنے پر خوشی ہوگی؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی خوش ہوں گی، میں تو بھنگڑے ڈالوں گی۔ پہلی عورت دیکھی ہے میں نے جو بیوہ ہونے پر خوشیاں منائے گی۔ اور یہ ساری باتیں غصے میں کر رہی تھی۔ بعد میں جب اس نے اپنی باتوں پر غور کیا تو اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہاں پر اس کا ایان صاحب سے نکاح کیا ہوا تھا، وہاں پر تو اس کی زندگی پوری کی پوری ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ اب وہ سارا وقت اس کی نظروں کے سامنے ہی رہتی تھی۔ نہ تو وہ پہلے کی طرح شرارتیں کر سکتی تھی، نہ ہی پہلے کی طرح منمانی کر سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے سارے کام کرواتا تھا اور اس کو بلا وجہ کہیں پر گھومنے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن وہ روحانسی ہو گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ایان نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ آج سے پہلے وہ اس کے سامنے کبھی بھی نہیں روئی تھی۔ ایان نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ناپسند کرتی ہوں، میں آپ کی بیوی نہیں بنوں گی، میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی نادانی میں اس نے کتنا بڑا لفظ اپنے منہ سے ادا کیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں تو آپ نے نکاح کیوں کیا تھا؟
آپ اس وقت دادا جان کو انکار کر دیتے، کم سے کم میری زندگی تو عذاب نہ بناتے۔ بہت ہی تحمل سے وہ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آج اسے پہلے اس نے کبھی بھی خود پر اتنا کنٹرول نہیں کیا تھا۔ اگر وہاں پر محمل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا اس کے کان کے نیچے 3 تھپڑ لگا چکا ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے یہ خیال تم اپنے ذہن سے مکمل طور پر نکال دو۔ آپ کا کیا دل ہے کہ ساری زندگی میں آپ کی پابندیاں برداشت کرتی رہوں؟ وہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ ایان کا بھی دماغ گھوم گیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، اب ساری زندگی تم نے میری ہی بات ماننی ہے۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی۔ اچھا تم کہاں پر جاؤ گی؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں ایک بار انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں تو فرسٹ ایئر میں تمہارے کتنے مارکس تھے اور کتنے سبجیکٹس میں تم نے پاس کیا تھا؟ اب کی بار وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ اسے نگاہیں چرانے لگی تھی۔ ڈرامے بازی ختم کرو، کمرے میں بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کرو۔ جب تک تم پیپرز کی تیاری نہیں کرو گی تب تک تم اپنے کزنوں سے بھی بات نہیں کر سکتی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں وہی کر رہا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ چلو شاباش، کام پر لگ جاؤ۔ ایان خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈرامے بازی کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہے اور اچھی خاصی اداکار بھی ہے۔ وہ میتھ کے سوالات کر رہی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے سابقہ منگیتر کو بھی گالیاں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایان کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے دل میں اس کے لیے پسندیدگی محسوس کرنے لگا تھا۔ پسند تو وہ اسے بہت پہلے بھی کرتا تھا، پہلے بھی ایان کے دل میں اس کے لیے جذبات موجود تھے۔ اسے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب وہ پہلی بار حویلی میں داخل ہوا تھا تو سب سے پہلے محمل کے ساتھ ہی اس کا سامنا ہوا تھا۔ محمل نے پانی کی بھری ایک پوری بالٹی اس کے اوپر گرائی تھی اور اس کے منہ پر ہی مکر گئی تھی۔ سارا الزام اس نے نورین پر لگا دیا تھا۔ اس کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ حویلی والے محمل کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں، اور پھر اس دن کے بعد اس نے محمل پر سختی کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کی کچھ عادتیں ایسی تھیں جو بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھیں۔ چونکہ وہ حویلی کی سب سے چھوٹی بچی تھی، سب لوگوں کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ دیا تھا، مگر ایان اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ چونکہ ان دونوں کی عمروں میں کافی فرق تھا، اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی محمل سے شادی کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر حویلی میں کسی بھی شخص کو اس کے جذبات کا یا اس کے احساسات کا پتہ چل گیا تو وہ اس کو غلط سمجھیں گے۔ جب اس کو محمل کی منگنی کا پتہ چلا تب بھی اس کا دل دکھا تھا۔ کافی دنوں تک تو وہ حویلی میں ہی داخل نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب بھی وہ محمل کو دیکھتا تھا تو اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگتا تھا۔ اب وہ اس کے پاس موجود تھی، اس کے پہلو میں تھی، مگر وہ اس کے جذبات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی محبت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی، اور یہی بات اس کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ جب بھی وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اس کو بری طرح سے جھٹک دیتی تھی اور واویلا مچانا شروع کر دیتی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جو ان چیزوں کو سمجھتی نہیں ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہی ہیں۔ تم کیا ہر وقت میری جاسوسی میں لگی رہتی ہو؟ وہ ابھی بھی اس کے موبائل میں جھانکنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی جب اس نے اپنا موبائل چھوٹی سی لڑکی کے حوالے کر دیا۔ محمل حیرت سے منہ کھولے ایان کو دیکھنے لگی۔ جو دیکھنا ہے جلدی سے دیکھو، ایان نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور خود بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا آپ نے اپنا موبائل مجھے دیا ہے؟ ضرور سب کچھ ڈیلیٹ کر کے دیا ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو پیار میں دھوکہ ملا ہوا ہے اور آپ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے مالک ہیں، اپنی محبوبہ کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ایان کو کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اور کیا تم ان ساری باتوں پر یقین کرتی ہو؟
آف کورس، مجھے یقین ہے۔ اور آپ کو میرے بارے میں کیا لگتا ہے؟ کیا میں اپنی منگیتر سے اس کا چہرہ یکدم ہی غصے کے مارے لال بہو ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی بھی بھینچ لی تھی۔ میرے سامنے اس گھٹیا انسان کا نام دوبارہ مت لینا، یہ کہہ کر وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مہمل آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھنے لگی۔ اپنی باری میں ہر انسان کو ہمیشہ ہی برا لگتا ہے۔ کم عقل لڑکی، وہ پھر سے بولا، اور خود بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں میں غلط فہمی کی ایک دیوار تھی جسے کسی نہ کسی نے تو گرانا ہی تھا۔ مہمل بھی اپنے دل میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ بتانے سے ڈرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اسے اپنے دل کے ٹوٹنے سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اپنے دل کو اس نے بڑا سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے دل کے ساتھ کھیلے۔ ہم کب تک اس طرح سے رہیں گے؟ بے ساختہ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس بات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور جس کے پاس جواب تھا وہ بھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک نہ ایک دن تو اس انسان نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے۔ اور اس کے بعد مہمل کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس نے اس کے بعد کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ ایان کو ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا۔ اسے 3 دن لگ جانے تھے۔ مہمل اپنے کمرے میں بھنگرے ڈال رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ میرے سیاں جی 3 دن کی چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 3 دن میں عیاشی کروں گی، وہ اپنے پھٹے ڈھول والی آواز کے ساتھ گنگنا رہی تھی۔ 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، ساری زندگی کے لیے نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ ساری زندگی کے لیے جائیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ تم تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو گے کہ مجھ جیسے انسان سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ تمہاری حرکتیں مجھے بتاتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہو۔ خیر، مجھے دیر ہو رہی ہے، واپسی پر تم سے ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں۔ خبردار، جو تم نے پیپرز کی تیاری میں ذرا سی بھی لاپرواہی دکھائی، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس بار مجھے تمہارا رزلٹ 90% چاہیے۔ اسے دھمکی دیتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلا، مہمل کو اپنا دل ویران ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس کو پسند کرنے لگی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ 2 دن کے بعد اسے خبر ملی کہ ایان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت اسپتال میں پوری حویلی پر جیسے قیامت ٹوٹی تھی، اور مہمل کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے سینے پر وار کیا ہو۔ تکلیف کا احساس تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بھاگتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اور ارضیان سب سے پہلے ہسپتال کے لیے نکلے تھے، مگر وہ اس کمرے میں نہیں تھا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں اسے ہر جگہ پر تلاش کر رہی تھیں۔ پلٹ کر دیکھا تو دروازے کے ساتھ ہی کھڑا حیرت سے ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ تو ہوا تھا، مگر اسے معمولی سی چوٹیں لگی تھیں۔ اس کا ڈرائیور بہت زیادہ زخمی ہوا تھا اور وہ موت کے منہ میں تھا۔ مہمل اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایان کو لگا تھا جیسے اسے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ مہمل نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سانسیں کسی نے روک دی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ وہ سسک رہی تھی۔ ایان نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے تھے، یعنی اس کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ مہمل اس سے محبت کرتی تھی، بالکل اسی طرح سے جس طرح ایان اس کو چاہتا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، مہمل نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے ایان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایان نے اس کے آنسو صاف کر دیے۔ میرے معصوم بچے کا لحاظ کر لیں، میں بھی یہیں پر موجود ہوں۔ زیان نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تو ایان اسے گھورنے لگا، جو کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ بھی جلدی سے ایان سے دور ہوئی تھی۔
مگر اس کا دل اب کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کے سر کا سائیں ایان اس وقت اس کے ساتھ تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔